السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ کہہ لیجئے یا ایک برائی جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اس کے تعلق سے آگاہ کرنا اور اس کی وضاحت کرنا مقصد ہے، تاکہ ہم لوگ اس کو سمجھ کر کے اس کو اوائڈ کرنے والے اور اس برائی سے بچنے والے بن جائیں۔ وہ برائی کیا ہے؟ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، خاص کر کے فور ویلر، وہ چاہے کار ہو، وہ چاہے بس وغیرہ ہو یا کوئی اور ہو، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں گانے، میوزک اور سانگ چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ، موسیقی سننا اور گانے سننا یہ سب قسم گناہ اور حرام کے اندر داخل ہے۔ اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے احادیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب آدمی چلے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے، سبحان اللہ، الحمدللہ، دوسرے اللہ کے اذکار کرتے ہوئے چلنا چاہیے۔ گناہوں کا سننا، میوزک اور موسیقی کا سننا یہ تو شیطانی عمل ہیں، شیطانی کام ہیں، یہ حرام اور گناہ ہیں۔ سفر میں جا رہے ہیں، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے، بھلے ہی آدمی 1 کلومیٹر دور کیوں نہیں جا رہا ہو۔ سفر کے حادثات اگر ہونے ہوتے ہیں تو منٹ اور سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جب آدمی سفر میں جا رہا ہے تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اس لیے دعا کے جو ہے ہمیں تلقین کی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، تاکہ ہم سفر کی تمام مصائب سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے یہ دعا سفر میں جانے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مگر ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ گاڑیوں میں گانے بجاتے ہیں، اور بعض کم فہم، کم عقل لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ گاڑیوں میں گانے بجاتے ہوئے اتنی تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گاڑی نہیں ہے، میں ہوائی جہاز چلا رہا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے کہ آدمی کا ذہن گانوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی جو گردن ہے، اس کے جو ہاتھ ہیں، وہ گانوں پر تھرکتے رہتے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں جا رہا تھا، ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ برج پہ سے نیچے گری۔ کئی سارے بندے تھے اس کے اندر، ایکسیڈنٹ ہوا، جو ڈرائیور تھا اس کا ہاتھ، اس کی نظر بہکی، ہاتھ اس کا تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوا، نتیجے میں گاڑی برج سے نیچے گری۔ میں گیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں کوئی زندہ ہے یا اس کو ہسپتال تک پہنچا دوں، کوئی میں اس کی مدد کر سکوں۔ نیچے گیا دیکھتا ہوں کہ گاڑی کے اندر گانا بج رہا ہے، 4 بوتل ووڈکا کا کام میرا روز کا، نہ کسی نے مجھے روکا، کیا کیا جو بھی ہے، تو یہ گانا چل رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا آدمی جس حالت میں مرے گا قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو جس بندے کا انتقال ہوا گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، حرام عمل کرتے ہوئے، شیطانی عمل کرتے ہوئے، تو قیامت میں اسے کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ دعا کرنی چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، دعا کرنی چاہیے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، اور یہاں سفر کے اندر گانے بجائے جا رہے ہیں، گاڑیوں کے اندر سانگ اور میوزک بجائے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو لوگ پتہ نہیں کیا افلاطون سمجھتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ کن کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو جو لوگوں میں وبا پھیلی ہوئی ہے، جو شیطانی عمل چل رہا ہے کہ بائک پہ ہیں تو کانوں میں ایئر فون لگائی ہوئی ہے، کتنے حادثات ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ بندہ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے چل رہا ہے، پیچھے سے گاڑی والا آیا، بس والا آیا، ٹھوک کر کے چلا گیا، چونکہ اس نے ہارن دیا تھا، بھائی کو سنا ہی نہیں دیا۔ یہ تو گانے سننے کے اندر بزی تھا، مشغول تھا، اس پہ تھرک رہا تھا، مزے لے رہا تھا، اس سے وہ آیا، ٹھوک کر کے چلا گیا۔ کتنے گاڑیوں والے ایسے کیسز ہوتے ہیں، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، گانے کے جو ہے اس کی دھن میں، اس کے میوزک پہ تھرکتے رہتے ہیں، سانگ سے مزہ اور لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور پیچھے والا آ کر کے ٹھوک کر کے چلا جاتا ہے۔ یہاں صرف آپ ہی کی زندگی نہیں جا رہی ہے، آپ کے پیچھے ماں باپ ہیں، بیوی بچے، بھائی بہن ہیں، ان کا رونا، آپ کا جو ہے ان کی زندگیوں سے چلا جانا، آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے پالا پرورش کیا، آپ کو جوان بنایا، جوان اولاد کا غم دیکھنا، جنازوں میں ان کے شرکت کرنا، اپنی جوان اولاد کا غم اٹھانا، ایک ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہماری چھوٹی سی غفلت، چھوٹی سی لاپرواہی جو کہ حرام ہے، شیطانی عمل ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام حادثات ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑے ہی ادب کے ساتھ میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ شیطانی عمل چھوڑ دیجئے۔ سفر میں جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفر میں حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ مسافر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ گھر لوٹ کر کے نہیں آ جاتا۔ تو آپ کو تو چاہیے سفر میں کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریں، جو بھی آپ کے روزی روزگار کے مسائل ہیں، جو بھی پریشانیوں کے، بیماریوں کے مسئلے ہیں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، مسئلوں کا حل کروائیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، میوزک اور موسیقی سنتے ہوئے جاتے ہیں۔
اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، گناہ کا ذریعہ بھی ہے، اور بری موت مرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ جو معاشرے میں رسم پھیل رہی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور سفر کے دوران میں دعا کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس بیماری کے اندر، وبا کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو عقل سلیم دے اور اس گناہ والے عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔